انسان زندگی کا باغ اگر سستا چلا جائے تو آدمی کو موت آ جاتی ہے، جنت کا باغ ہاتھ سے نکل جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ انسان جنت کے باغ کو کھو دیتا ہے لیکن اس کے احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے پاس جو سب سے بڑی قیمتی شے ہے وہ وقت ہے، اور وقت کو صحیح مصرف میں لگا کر انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ آج کی ساری گفتگو کا محور یہی ہے، تو آپ انشاءاللہ اسے سماعت کریں۔ سب سے پہلے اللہ نے وقت کی اہمیت کو بتانے کے لیے قرآن مجید میں بہت سی آیتیں رکھی ہیں، اور ان آیتوں کے ذریعے انسان کو یہ سمجھایا ہے کہ تم وقت کی قدر و قیمت کو جانو، ورنہ تم اس کے ذریعے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خسارہ اٹھانے والے ہوگے۔ اس میں جو سب سے اہمیت اور سب سے زیادہ شوکنگ آیت ہے وہ آیت کون سی ہے؟ وہ آیت ہے سورہ جو ہے وہ فاطر، یہ 35واں سورہ ہے اور اس کی 37ویں آیت ہے۔ اس میں خدا ارشاد فرما رہا ہے کم یسترخون فیہا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من یتذکر وجاکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ یہ پوری آیت ہے کہ جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جہنم میں اہل جہنم چیخ چیخ کر کہیں گے کہ اے میرے رب ہمیں یہاں سے نکال دے تاکہ ہم نیک عمل کریں ان اعمال سے مختلف جو ہم پہلے کرتے تھے۔ انہیں جواب دیا جائے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس سے تم سبق لینا چاہتے تو لے سکتے تھے، اور تمہارے پاس ایسا شخص بھیجا جو ڈرانے والا تھا، اب مزہ چکھو، ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو یہ جو آیت ہے یہ بتا رہی ہے کہ انسان جب قیامت میں جائے گا تو قیامت میں جانے کے بعد اسے احساس ہوگا، بلکہ موت کے وقت سے ہی اسے اصل میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا ہے۔ لیکن جب جہنم میں ہوگا تو اس کا بالکل واضح جو ہے وہ اثر ہوگا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ کن اعمال کی وجہ سے جنت ملی، کن اعمال کی وجہ سے میں جہنم میں ہوں۔ تو وہاں چیخے گا پانے والے ایک بار چانس دے دے، اب میں جا کر اپنی زندگی کو جو ہے وہ صرف نیک کاموں میں لگاؤں گا، برے کاموں میں نہیں لگاؤں گا۔ تو اللہ اس کو جواب دے گا کہ ہم نے تم کو بہت بڑی زندگی دی تھی اور بہت مرتبہ اس سبق بھی سکھایا تھا، لیکن تم نے اس سے سبق نہیں لیا، اب یہاں پر تم عذاب کا مزہ چکھو، تم یہاں پر کوئی ظالموں کا مددگار نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو آیت بتا رہی ہے کہ اصل میں انسان کو وقت گزر جانے کے بعد اگر وقت کی قیمت پتہ چلے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وقت رہتے انسان کو اگر اس کی قیمت کا پتہ چل جائے تو پھر اس کا فائدہ ہے۔ یہ سب سے پہلے اس لیے کیا تھا کہ جو خطبہ ہمارا چل رہا ہے کہ ابو ذر اس طرح سے جیو یا اس طرح رہو یا اس طرح کے بنو، تو اس سلسلے میں جو ہماری گفتگو ہے وہ یہی ہے کہ جناب رسالت میں آپ نے کہا اشعن عمرک، کہ تم اپنی عمر کو کنجوسی کے ساتھ یعنی سوچ سمجھ کر مصرف کرو، بے جائے سے مصرف نہ کرو، وقت کو ضائع مت کرو۔ یہ اس کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید میں ایک نہیں بہت سی آیتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ نے جتنے جو ہے وقت کے سیگمنٹس ہیں ہر ایک کی قسم کھائی ہے، ہر ایک کی قسم کھائی ہے نا، والفجر کہہ کے صبح کی قسم کھائی ہے، واللیل کہہ رات کی قسم کھائی ہے نا، ہاں اس کے بعد جو ہے سارے زمانوں کو ایک ساتھ جو ہے جمع کر کے خدا نے جو ہے وہ والعصر کہہ دیا، سارے زمانے کے اور سارے زمانوں کی ایک ساتھ قسم کھا کے ایک پیغام دیا۔ وہ پیغام کیا دیا کہ انسان خسارے میں، کیوں خسارے میں؟ کہ اگر وقت ہی اس کے پاس، دیکھیے خسارہ کیوں کا والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی انسان کا خسارہ ڈیپینڈ ہی وقت پہ کرتا ہے۔ اگر وقت صحیح استعمال کر لیا تو کامیاب ہے، وقت اگر اس نے صحیح استعمال نہیں کیا تو ناکامیاب ہے۔ تو سارا کے سارا اس کا دار و مدار جو ہے کامیابی ناکامیابی یا جو ہے وہ فائدہ نقصان کا ڈیپینڈ ہی وقت پہ کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کوئی انسان 100 کمائے، دوسرا بھی 100 کمائے، لیکن ایک نے کمانے میں مہینہ لگایا، ایک میں کمانے میں دن لگایا، تو لازمی ہے کہ جس نے دن بھر میں 100 کما لیے ہیں وہ فائدے میں، جس نے مہینے بھر میں کمائے وہ نقصان میں۔ دولت ایکول نہیں، دولت تو ایکول ہے، ٹائمنگ کی وجہ سے اس کا خسارہ چیک ہوتا ہے۔ تو یہی ہے اس کا مفہوم کیا کہ انسان اپنے وقت سے کیا کما رہا ہے، یہ اس کے لیے سب سے بڑی جو ہے وہ دولت اور ایسٹس ہے۔ تو اب یہاں پر منزل یہ کہ اس کو سمجھنے کے لیے کہ وقت کی انسان قیمت اور اہمیت کو کیسے سمجھے گا، یہ ہے ذہن کا۔ تو سب سے اس کے لیے چند نکات ہیں میں آپ خدمت میں پہلے عرض کروں تاکہ انسان اس کے ذریعے ان تمام پیغامات کو اپنے ذہن میں رکھ سکے۔ اچھا ایک اور بھی پیغام ہے،
ایک انسان خود وقت ضائع کرتا ہے، لیکن ایک مرتبہ نہیں، وہ سب سے بڑا وقت کے ضائع کرنے کا جو اسباب ہیں، ایک تو وقت کی اپنی خود قیمت نہیں سمجھنا، دوسرا ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جانا جو وقت کی قیمت نہیں سمجھتے۔ زیادہ تر انسان اپنے وقت کو ضائع ایسے دوستوں کی وجہ سے کرتا ہے جو خود وقت کی اہمیت کو نہیں جانتے اور وقت کو برباد کروا ڈالتے ہیں، اس کی عمر چلی جاتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ ایک چیخ پکار تھی جو آپ کو سنائی سورہ فاطر کی، جو ہے وہ 37ویں آیت میں۔ اب یہاں دوسری سنیے، یہ بھی قیامت والا ہی مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا فضلوا السبیل ربنا آتاہم ضعفین من العذاب لعنہم لعنا کبیرا۔ یہ دوسری آیت ہے، یہ سورہ احزاب کی 68 نمبر کی آیت ہے، 33 نمبر کا سورہ۔ کہتے ہیں یہ دعا اور پکار اہل دوزخ کی ہے۔ اہل دوزخ کہیں گے کہ ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑے لوگوں کا کہنا مانا تو انہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا، اے ہمارے رب ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ یہ کس کو وہ اہل جہنم کہہ رہے ہیں کہ ہاں کہہ رہے ہیں کہ پالنے والے یہ جو ہمارے رہبر تھے، سربراہ تھے، انہوں کو سیدھا راستہ دکھایا نہیں، ہم کہیں اور جا رہے تھے، یہ کہیں اور لے گئے، اللہ نے کسی اور جگہ پہنچانا چاہتا، یہ کہیں اور لے گئے، تو ان کے اوپر ڈبل لعنت، ان کے اوپر ڈبل لعنت۔ اب لازمی ہے کہ اللہ ان کے اوپر ڈبل لعنت کرے گا، وہ الگ فیصلہ ہے، لیکن یہ فرسٹریشن اس دن نکلے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو آج کہتے ہیں دنیا میں لعنت کا مسئلہ جو ہے وہ صحیح ہے غلط ہے، تو اذان یہ لعنت خود بتا رہی ہے کہ انسان جب فرسٹریشن میں آ جاتا ہے تو اس کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں کہ مجھے بہکانے والا، یہ مجھے جو ہے ستانے والا ہے، مجھے پریشان کرنے والا ہے، تو اس کو عذاب میں ضعفین من العذاب، ان کو ڈبل عذاب دے۔ ڈبل عذاب اس لیے دے کہ انہوں نے مجھے نئے کام کرنے سے روک دیا، اچھا کام مجھے نہیں کرنے دیا۔ جب اچھا کام نہیں کرنے دیا تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ تو ان کو دگنا عذاب دے۔ تو یہ دوسری چیز۔ اب یہاں پہ دیکھیے سب سے بڑی بات ہے کہ یہ کون ہے۔ دیکھیے بڑی عجیب چیز ہے، اس میں جو تفسیر لکھی ہے سامنے، یہ تفسیر رکھی کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے نیک کام کرنے سے روک دیا۔ اس کے لیے ایک نہیں ہے، یہ تفسیر نے 6 جو ہے وہ کیٹیگریز بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی کیٹیگری والدین ہے، سب سے پہلی جن کے خلاف شکایت ہوگی وہ والدین ہیں کہ اولاد کو اگر انہوں نے نہیں سکھایا تو وہ اس لعنت کے حقدار قرار پائیں گے۔ دوسری استاد اساتذہ ہیں، تیسرے مشائخ علماء ہیں، چوتھے حکمران ہیں، پانچویں جو ہے وہ سیاستدان لوگ ہیں۔ کہتے ہیں 5 لوگوں کا طبقہ ہے کہ اگر ان لوگوں نے اپنے رسپانسبلٹی کو پورا نہیں کیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اس زمرے میں آ جائیں گے جہاں لوگ ان کے خلاف فریاد کریں گے۔ یہ فریاد ان کی، تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ انسان اگرچہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے یہ 5 کیٹیگری صحیح ہونا چاہیے۔ اگر وہ ان کو وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں یہ 5 لوگ، تو آپ کو صحیح وقت کا استعمال آئے گا۔ اگر ان میں سے کوئی نہیں جانتا تو آپ کے وقت کا صحیح استعمال آپ کو نہیں آئے گا۔ یہ اس کا دوسری چیز جو اس سلسلے میں اس کا مفہوم کیا ہے؟ پہلی چیز کہ انسان وقت کی قدر و قیمت کو یا تو خود جانے یا دوست و احباب بتائیں۔ اگر وہ دونوں میں کہیں خود نہیں سیکھ رہا یا لوگ جو اس کے آس پاس ہیں وہ نہیں وقت کی قیمت کو جانتے ہیں تو اس کے لیے خسارے کا امکان موجود ہے۔ اب رہا یہاں دوسری چیز کہ انسان اس وقت کی اہمیت کو جاننے کے لیے کیا کرے، وہ ایک مفصل گفتگو ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اصل میں وقت کی اہمیت کے لیے بڑی پیاری جو ہے وہ گفتگو ہے، لیکن میں اس کو ذرا سا لطیف بنانے کے لیے اشعار جو ہم کو ملے اس وقت کی عظمت کے سلسلے میں وہ آپ خدمت عرض کروں کہ اصل میں یہ گھڑی جو ہے یہ کیا کہتی ہے ہمیں، یہ گھڑی جو چلتی ہے روزانہ، یہ گھڑی ہمیں کچھ پیغام دیتی ہے۔ وہ گھڑی کیا پیغام دیتی ہے کہ غافل تجھے گھڑیال یہ بتا دیتا ہے، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، ہاں یہ کیوں، ہاں غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ کیا ہے کہ گھڑیال، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ یہ ہر لمحہ جو ایک ٹک ہو جاتی ہے اس کا مطلب اتنی دیر ہماری زندگی سے کم ہو گئی۔ جب کم ہو گئی تو ہم نے اس کے بدلے میں کیا کمایا؟ اگر ہم نے استفادہ کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ تو وقت چلا گیا، اب دوبارہ نہیں ہے۔ وقت کے ذریعے جو کوالٹیز لکھی ہیں وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے وقت آپ کا سب سے زیادہ قیمتی ایسٹ ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ گیا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا، امپاسبل، کبھی نہیں پلٹے گا، اس کے لیے اب کوئی چانس ہی نہیں ہے۔
لیکن ہاں ایک چیز لکھا ہے، عجیب چیز ہے، آپ دیکھیے اس کو محسوس کیجیے گا، یہ جو ریسرچ ہے اس کا نتیجہ ہے، کہتے ہیں یہ وقت واپس آئے گا. کب آئے گا؟ قیامت میں آ کے کہے گا تو نے مجھ سے کیا استفادہ کیا تھا. زندگی میں وقت آپ پاس واپس نہیں آئے گا. قیامت میں جب انسان کھڑا ہوگا تو وقت اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا، وہ بھی ایک اس کے لیے وٹنس ہوگا، وقت بھی وٹنس ہے، یہ ٹائم سیگمنٹ بھی وٹنس. تب کہے گا کہ دیکھو یہ وقت جو تم نے لگایا تھا، میں یہ وقت بن کر تمہارے سامنے ہے. وقت جو ہے خود ایک وٹنس بن کر آئے گا. تو وقت اس وقت دوبارہ آئے گا، لیکن تب اس وقت جب آئے گا تو یا تو آپ کے پرو میں آئے گا یا اگینسٹ میں آئے گا، یا تو آپ کے فیور میں گواہی دینے آئے گا یا آپ کے اگینسٹ میں گواہی دینے گا. آپ بتائیے ماشاءاللہ یہ 2-3 گھنٹے ماشاءاللہ آپ نے جمعے میں لگائے، شبہ میں لگائے، تو یہ 3 گھنٹے کا جو ٹائمنگ ہے اس کی کوئی نہ کوئی تو بینیفٹ ہوگا آپ کو. یہ 3 گھنٹے کم سے کم جمعے کے آپ کو آ کر کہہ دیں گے کہ بندہ جمعے میں تھا، میں گواہی دیتا ہوں. جمعہ تو دے گا ہی، ساتھ ساتھ وہ وقت دے گا جو اس کو آپ نے استعمال کیا ہے. تو اس کا مفہوم کیا؟ یہی وقت جو ہے آپ کا اگر آپ نے کار خیر میں لگا دیا تو وقت خود ایک جو ہے وہ آپ کے لیے وٹنس بنے گا. یہ ہے کہ وقت آئے گا لیکن دنیا میں واپس نہیں آئے گا، آخرت میں آئے گا، وٹنس بن کر آئے گا. یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز اس سلسلے میں کہ اس وقت کو جو سمجھنے کے لیے اور دوسری دلیلیں دی گئی ہیں. دوسرا شعر سنیے خاص بہت پیارا، کہ تمام عمر نہ سمجھے جو وقت کی قیمت، تمام عمر نہ سمجھے وہ وقت کی قیمت، قدم 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 پہ جو رک رک کے بار بار چلے. تمام عمر نہ سمجھے وہ وقت کی قیمت، قدم قدم پہ جو رک رک کے بار بار چلے. یہی ہوتا ہے، ایک دن نیک کام کرتے ہیں، 1 مہینے چھوڑ دیتے ہیں، پھر آتے آتے ہیں، پھر تو یہ رک رک کے چلنا ہے اس بات کو بتا رہا ہے کہ ہم نے وقت کی قیمت نہیں جائیں. جس سے سانس برابر چلتی ہے نیکیاں بھی اسی طرح چلتے رہنا چاہیے. رک رک کے چلنے کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اس سے غافل ہو جاتا ہے. اور وقت کے سلسلے میں کہتے ہیں انسان وقت کی اہمیت کو جاننے کے لیے اور اس کے لیے جو ہیں وہ پیغام آتے ہیں. وہ ایک پیغام اور بھی ہے، کہتے ہیں کہ ساز ہستی کی صدا غور سے سن. یہ وقت کہتا ہے، کہتے ہیں ساز ہستی کی صدا غور سے سن، کیوں ہے یہ شور بپا غور سے سن. دن کے ہنگاموں کو بیکار نہ جان، شب کے پردوں میں ہے کیا غور سے سن. چڑھتے سورج کی ادا کو پہچان، ڈوبتے دن کی ندا غور سے سن. ہر وقت ہر سیکنڈ آپ کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ تم سے میں چھن رہا ہوں، تم نے میرے بدلے میں کیا لیا، کیا لیا. اگر لے لیا تو میں تمہارے فیور میں ہوں، اگر تم نے گنوا دیا تو میں تمہارے اگینسٹ میں ہوں. یہ اس کی بہت بڑی قیمت ہے. اور وقت کو جس نے پہچان لیا وہی وقت کا سکندر ہے، اور جس نے وقت کو نہیں پہچانا سکندر ہو کے بھی خالی ہاتھ جاتا ہے. یہ وقت کے ساتھ انسان خالی ہاتھ جاتا ہے. خالی ہاتھ جانے کا جو ہے مفہوم یہ اس نے دوسرا دیا، دولت سے خالی ہاتھ ہے، لیکن اعمال سے انسان کو پورا کے پورا جو ہے وہ لیس ہو کے اور اپنے ساتھ اعمال لے کے جانا ہے. تو یہی منزل کہ اعمال کی نیکیاں ہیں. اب اس کے لیے کیسے انسان اپنے وقت کو استعمال کرے گا، کیا کرے گا، اس کی ایک بڑی ڈیٹیل ہے. سب سے بڑی چیز جو وقت کے لیے سب سے اہمیت والی چیز ہے وہ کیا عزیزان گرامی، کہ انسان وقت کا سب سے بڑا فائدہ اٹھائے کہ سب سے پہلے اپنے عقیدے کو محکم کر دے. کہ جو سب سے بڑی ایسٹ ہے اس کے لیے کیا ہے کہ وہ لاجک، وہ ریزننگ، وہ تمام جو ہے وہ علوم حاصل کر لے کہ جس کے عقیدے کو محکم بناتے ہیں. خدا کیا ہے، رسول کیا ہیں، عدل کیا ہے، اس کے بعد عزیزان گرامی امام کیا ہے، قیامت کیا ہے. اگر عقیدہ محکم ہے تو عمل کے لیے انسان ابھرے گا. اگر عقیدہ اس کا محکم نہیں ہے تو عمل کے لیے وہ آگے نہیں آ سکتا. یہ عقیدہ محکم ہوتا ہے تبھی اذان ہے. اس لیے مولا کائنات جب جاتے تھے اذان میدان جنگ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بے خوف و خطر جاتے تھے نا. کیوں جاتے تھے؟ کیونکہ عقیدہ محکم تھا، پتہ تھا کہ کیا ہے، اگر جیت کے آئے تو بھی فائدہ ہے اور اگر جان قربان کر دی تو بھی فائدہ ہے. عقیدہ یہی تھا، اس لیے خوف نہیں رہتا تھا. اس کا جب عقیدہ انسان کا ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر عمل کے کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. لیکن نہیں ہے تو نہیں. یہی دیکھیے، لیکن عقیدے میں کیا سب سے پہلی چیز جو عقیدے میں کہ انسان کی کامیابی کا سب سے بڑا دار و مدار یہ ہے کہ وہ سالم عقیدہ لے کر اس دنیا سے جائے. وہ بغیر علم کے ممکن نہیں ہے. اور ریگولر علم چاہیے تھا، ریگولر اس کو، اس کے لیے تنبیہ چاہیے، ریگولر اس کو سمجھنا چاہیے، تب ہو سکتا ہے. اب دیکھیے جو انسان بغیر اس عقیدے کو لے کر جائے ولایت کے، اس کے لیے بڑا پیارا شعر ہے کہ جس کام کو جہاں میں آیا تھا تو نذیر، کیا تھا کہ جس کام کو جہاں میں آیا تھا تو نذیر، خانہ خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا.
کہتے ہیں جس کام کو جہاں میں آیا تھا تو نذیر، خانہ خراب تو اس سے وہی کام رہ گیا. یہ ہے ذہن، یہ وقت ہے. تو بہرحال وقت کے لیے جو ایک آخری پیغام ہے سنیے آپ، تاکہ آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ گفتگو بہت طولانی ہے. یہ رسول کے اس جملے کا جو ہے وہ سارا کے سارا ایکسپلینیشن ہے کہ جو انہوں نے ابو ذر غفاری کو کہا تھا کہ ابو ذر کہ تم اپنی عمر کو بہت ہی زیادہ کنجوسی کے ساتھ سوچ سمجھ کر مصرف میں لاؤ تاکہ اس کے ذریعے تم آخرت کو کما سکو. تو اس کے لیے انسان کے جو پورے سب سے پہلے وقت کا صحیح مصرف اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ اس کے لیے پلاننگ کر لیں گے. اگر آپ نے اس کے لیے پلاننگ نہیں کیے تو وقت آپ صحیح جگہ پر لگا نہیں سکتے. تو سب سے پہلی چیز ہے پلاننگ. اگر آپ کے پاس پلاننگ ہے تو وقت کا مصرف ہے، اگر پلاننگ نہیں ہے تو وقت کا مصرف آپ کر ہی نہیں سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ پاس پلاننگ ہونی چاہیے. اب دیکھیے مسئلہ عجیب ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو. اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اگر آپ نے اس کے اوپر چلنا شروع کر دیا تو اسلام نے آلریڈی آپ لیے پلاننگ کر رکھی ہے نا. آپ کو دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ آپ کو اسکول کے اندر جو ہے وہ سبجیکٹ دے دیے جاتے ہیں ہے نا، اور سبجیکٹ کے اعتبار سے پیریڈ ہوتے ہیں. پیریڈ میں اگر آپ چلے گئے تو پھر ٹیچر کا کام ہے کہ اس میں باقی چیزوں کو فل اپ کر دیں، بھئی یہ اس سبجیکٹ کو پڑھانا ہے. اسلام نے بالکل آپ کی پوری زندگی کا ایسے ہی ایک خاکہ کھینچا ہے. کیسے کھینچا ہے گرامی؟ کہ اللہ نے 5 سلوٹ تو دن کے ویسے ہی بنا دیے ہیں. صبح کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز. بھائی چلیے اب ان کے بیچ میں تمہیں فل اپ کرنا ہے. یہ تو ہمارا ٹائم ہے تو ہمیں دینا ہے، لیکن انہی کے بیچ میں تمہیں جو ہے وہ وقت ملے گا. اس کا مفہوم کیا ہے کہ جو انسان اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اس کا وقت ضائع نہیں ہوتا. اس کو پتہ ہے کہ اس ٹائم کے بیچ میں اب مجھے کیا کرنا ہے. 2 ٹائم کے بیچ کا سلوٹ اب آپ کے پاس. تو وہ سب سے پہلے آپ کو اگرچہ اسلام کی انسان تو یہ اگر انسان پلاننگ کرتا ہے تو پلاننگ کن جو چیزوں کے نگاہ میں رکھ کے کرنی وہ سن لیجئے. انشاءاللہ اس کے بعد گفتگو اتمام دیتے ہیں تاکہ آگے پھر گفتگو. کہتے ہیں سب سے پہلے کہ اس پہلا جو اس کا ہے کہ جب آپ صبح اٹھیں تو پہلی پلاننگ میں سے پہلا سلوٹ جو آپ کو فل کرنا ہے کہ آپ کو آج اسلام کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے. سب سے پہلا سلوٹ کس کے لیے؟ کہ دین کے لیے، اسلام کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے. اگر آپ نے پورے دن کے پلاننگ میں دین کو جگہ دی ہے تو آپ کا پورا دن بابرکت ہے. صبح اٹھنے سے پہلے یا رات کو سونے سے پہلے بتا دیں کہ کل میں نے دین کے لیے کیا کرنا ہے، آج ہی اس کو ڈیسائیڈ کر لیں. اب اس کے لیے بہت ڈیٹیل ہے، جاؤں گا تو بہت دیر لگ جائے گی. شروع سے آخر تک جتنے کام ہیں جو واجب مستحب مباح ہیں ان سب کو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں جو دین کی خاطر آپ کرنا چاہیں. دوسرا سیکنڈ سلوٹ کہ مجھے اپنے خاندان فیملی کو کیا وقت دینا ہے. یہ سیکنڈ ٹائمنگ ہے جو آپ کو ان کو دینا ہے. تیسرا اب مجھے اپنے کام کو، کاروبار کو کیا وقت دینا ہے. اس کے بعد چوتھا مجھے اپنی ذات کو کیا وقت دینا ہے. یہ 4 ہی مین پوائنٹ ہیں جس کے اوپر آپ کے سارے وقت کی ڈیزائن ہوتی ہے. 4 پلر پہ آپ کے وقت کی عمارت کھڑی ہوئی ہے. ایک پلر بھی گر گیا تو عمارت کمزور ہو جائے گی. تو آپ کو چاروں کو وقت دینا ہے. اپنے کو بھی دینا ہے، فیملی کو بھی دینا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دین کو بھی دینا ہے اور کام کو بھی دینا ہے. کام نہیں جائیں گے تو فائنانس خراب ہوگا، خود کو نہیں دیں گے بیمار ہو جائیں گے، فیملی کو نہیں دیں گے کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا، اللہ کو نہیں دیں گے دنیا بھی جائے گی آخرت بھی جائے گی. تو اس کا مطلب یہ چاروں میں آپ یہ دیکھ لیں کہ جس کو آپ ٹائم نہیں دیتے ہیں اس کا لاس آپ کے سامنے، اور جس کو دے دیتے ہیں اس کا فائدہ آپ کے سامنے. تو بہرحال جب بھی آپ پلاننگ کریں تو اس پلاننگ کے اندر یہی دھیان رکھیں کہ یہ 4 مین پوائنٹ ہیں جس کے اوپر آپ کا پورے دن کا لے آؤٹ ہونا چاہیے اور آپ کو ہر ایک کے اعتبار سے صحیح وقت لگا کر اس کو. اب یہاں جو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ انشاءاللہ دوسرے خود میں عرض کرتا ہوں کہ اب انسان کو قیس یعنی اسمارٹ بننا ہے. اسمارٹ کیا بننا ہے کہ کم سے کم وقت میں زیادہ زیادہ فائدہ اٹھانا ہے. وہ بھی اسلام نے بتایا ہے نا. وہ اسلام نے کیا بتایا؟ دوسری چیز کہ جو بھی آپ کا تھوڑا سا بھی وقت اگر آپ پاس خالی ہے تو آپ اس وقت کے ذریعے پازیٹیو کام کریں. دعائیں ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں. چلتے پھرتے آدمی گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے، اس میں بہت سے کام کر سکتا ہے. آدمی جو ہے فری کھڑا ہوا بہت سے کام کر سکتا ہے. بہت سی اس کی دلیل ہے، میں نے عرض کیا بہت سی. میں نے آپ کو مثال دی تھی اگر آپ کے ذہن میں ہے تو. خالی ایک عالم نے جب وہ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ جاتے تھے، یہ وقت کا استفادہ ہے نا، ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ جاتے تھے، اتنی دیر میں ان کی اوزویا کھانا گرم کریں، اتنی دیر میں جو انہوں نے پڑھا ہوتا تو اس کے نوٹس لکھ لیتے، نقطے لکھ لیتے تھے. انہوں نے چند سال میں انہی نقطوں کو جمع کر کے کتاب لکھ دی. اتنی دیر میں آدمی جب خالی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر ویٹ کر رہا ہے، اس وقت کو بھی اگر آدمی استفادہ کرے تو کتاب ہوتا ہے. اور حکم کیا ہے کہ اگر انسان ایک پیج بھی علم کا چھوڑ جائے کہ جو امت کے کام آئے تو اس کے اور جہنم کے بیچ میں سپر بن جائے گا. تو یہ استفادہ. تو اس کو انشاءاللہ آپ خدمت میں پھر موقع عرض کروں گا تاکہ اس کا دوسرا پوائنٹ پھر اس کو ایمفیسائز کیا نبی نے کہ یہ وقت کا ضائع کر دینا کیا نقصان پہنچاتا ہے اور فائدہ دینا کیا اس کے ذریعے انسان حاصل کر سکتا ہے. تو بہرحال گفتگو
کا محصل یہ ہے کہ وقت انسان کے لیے سب سے بڑی ایسٹ ہے، کوئی شے دنیا میں قیمتی نہیں ہے، کیونکہ موت آتے ہی ہر شے سے اس کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے، وہی چیز اس کے ساتھ جاتی ہے جو اس نے اس دنیا میں کما لی ہے۔ انسان قیامت میں قدم آگے نہیں بڑھا پائے گا جب تک وہ وقت کے صحیح استعمال کا جواب نہ دے دے۔ اس کے لیے وہ چاروں چیزیں ہیں کہ جس میں سوال کیا جائے گا کہ کس سے محبت کی، کس سے نفرت کی، جوانی کو کیسے گزارا، ہے نا، دولت کہاں سے کمائی، کہاں مصرف کی، اور آل محمد کی محبت کے ساتھ۔ جب تک ان چار سوالوں کے جواب نہیں دے گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، چاروں کا تعلق وقت سے، تو یہ بھی ایک ہے کیٹیگری جس کو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ بہرحال گفتگو کا محصل یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں، اور اس کو بہتر استعمال کرنے کے لیے تعلیمات آل محمد کو اپنی نگاہ میں رکھیں تاکہ ہم اس کے ذریعے زیادہ زیادہ صحیح وقت کا استعمال کر کے اپنی آخرت کو بنا سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا وولدا صالح۔ پالنے والے تجھ واسطہ اپنے پاک میں شفاء کامل عاجل عطا فرما، پنجمت پرشن بشان کو دور فرما دے، توفیقات میں اضافہ فرما، پانے والے بزرگ صاحب ہمارے سر کو سلام ساتھ محفوظ رکھ، اور محرومین کی مغفرت فرما، پانے والے پندر پاک صدقہ میں نوشاد بین فتوائے بید بھائی محمد بھائی بانو بین بنت کریم بھائی امتیاز بھائی ابن ولی بھائی غلام علی ابن کمال بھائی رضا حسین ابن غلام علی اشتیاق بھائی ابن محمد بھائی مشتاق ابن مور محمد رضا مظاہر ابن غلام علی پانے والے نور انصار ابن غلام علی نصر الدین بھائی عیسیٰ بانو غلام علی جناب بھی سب شفاء کامل عاجل عطا فرما، توفیقات میں اضافہ فرما، پانے والے ہمارے امام زمانہ کو ہم سے راضی خوشنود رکھ، وقت کی اہمیت کو سمجھ کر صحیح استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، پانے والے ہم کو محمد آل محمود کے چاہنے والوں میں سے قرار دے، نسل میں ہمیشہ آل محمود کے چاہنے والے پلتے رہیں، ہمارے محرومین کی مغفرت فرما، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وخیر ناصر و معین۔ پاک و منزہ پردہ اس کائنات اور ہستی کو خلق کرنے والا ہے، پاک و منزہ پردہ ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے، پاک و منزہ پردہ جو ہمارے ذرہ برابر نیکی بدی کا حساب و کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ پردہ بڑا بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ پردہ جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا، ہمارے نبی کا تلائن سے سلام بھیجا، صلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی خلف الہادی المہدی المنتظر، اللہم صل علی محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واشنمهم واہلک اعداءهم، جن کے ظہور سے دنیا عدل و انصاف سے بڑھ جائے گی، ظلم و جور ختم ہو جائیں گے۔ بہرحال چند چیزیں مختصر آپ خدمت عرض کر کے نماز کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک تو آپ سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک جب آپ آئیں تو
نماز جو ہے ٹھیک 2 بج کے تقریباً جو ہے وہ 10 سے 15 منٹ کے بیچ میں شروع ہو جائے گی. تقریباً جو نماز کا وقت ہے اس سے 15 منٹ پہلے، کیونکہ میری فلائٹ ہے 4:55 پہ، تو میں فوراً نماز پڑھا کے نکل جاؤں گا. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جلدی آ جائیں تاکہ نماز وقت پر ہو جائے انشاءاللہ. میں خطبے کو شارٹ کر دوں گا کیونکہ لوگوں کا آنے کا انتظار جو ہے وہ نہیں ہو پائے گا، کیونکہ میری فلائٹ ہے. اس لیے انشاءاللہ مجھے میامی جانا مجلس کے لیے، تو آپ اس کا خیال رکھیے گا انشاءاللہ. دوسرا خطبہ بھی چھوٹ ہوگا، پہلے خطبے میں سے تھوڑا سا کم کر دیں گے تاکہ وقت پہ انشاءاللہ میں نکل سکوں. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے ہاں حفظ ایمان پڑھ دیں گے انشاءاللہ نا. تو اب بہرحال میں نے شب میں آپ خدمت چند چیزیں عرض کی تھیں، اسی کا خلاصہ عرض کروں کہ دیکھیے وقت کے صحیح استفادے کے لیے یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو سیکھے ہنر کے طور پر کہ جو کم وقت میں اسے زیادہ فائدہ پہنچاتی ہیں. ہاں اس میں یہی ہے کہ انسان سب سے پہلے شب کو جو اپنی گزارے تو عبادت میں گزارے. اس کے لیے میں نے بہت سی چیزیں آپ خدمت کی، پوری مجلس میری آپ جا کے سن لیجیے کہ سونا جو ہے انسان کے لیے کیسے عبادت بن سکتا ہے، تاکہ وہ وقت بھی اس کا ضائع نہ ہو. سونے کو اس میں وہ کھرا سونا بنا لے. دوسری چیز کہ دن کو انسان اپنے جو ہے کسب معاش میں اس چیز میں لگاتا ہے، یہ بھی اس کے لیے عبادت ہے. حالانکہ روزی کما رہا ہے تو خدا اس کو بھی جہاد کے طور پر شمار کرتا ہے انسان. دوسری چیز یہ کہ معاشرت جو بھی آپ ٹیلی فون کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، سب کے پیچھے نیت آپ کی اللہ کو خوش رکھنا. دوستوں سے ملاقات بھی خدا کی خوشنودی کی خاطر. یہ تمام 4 چیزیں ایک الگ اس کا عنوان ہے، لیکن وہ انشاءاللہ آپ نے بارہا عرض کیا ہے. یہ خاص دیکھیں، شب نے عرض کیا تھا کہ انسان کچھ کلمات بیان کرتا ہے. ہماری گفتگو ہو رہی تھی نا، کس کے اوپر ہو رہی تھی ہماری گفتگو؟ یہ جو گفتگو تھی وہ ہماری چل رہی ہے ساری کی ساری جو ہے وہ آیت الکرسی کے بارے میں نا. آیت الکرسی کا پہلا ہی جملہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو لا الہ الا اللہ کے اوپر میں نے شب میں عرض کیا تھا. اس میں سے چند روایتیں میں نے پرنٹ کر دی، میرے اس پہ بھی ڈالا میں نے فیس بک، آپ وہاں سے پرنٹ کر لیں، یہاں سے انشاءاللہ کاپی کر کے دے دوں گا. تو یہ لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب کیا ہے پورے ڈیٹیل سے عرض کیا تھا. جنہوں نے مجلس سنی ان کو تو ماشاءاللہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی باتیں، جن کو نہیں آتی ہے تو بہرحال وہ تو ریکارڈڈ نہیں ہوتی ہیں، تو کبھی موقع ہوتا ہے عرض کرنا. لیکن بس یہ سن لیجئے، یہ 3 روایتیں ہیں، میں نے یہاں پرنٹ کر دی، گجراتی میں بھی ہیں، اردو میں عربی میں بھی لکھ دیا ہے تاکہ اس کے پڑھنے کا ثواب کیا. یہ ہے وقت کا صرف کہ ان دعاؤں کے پڑھنے کا آپ کو کیا بینیفٹ ملتا ہے. تو سب سے پہلی روایت ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، صلی علی محمد و آل محمد، کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی جو ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین 100 مرتبہ کہے گا، خدا اسے جو ہے فقیر ہونے سے بچا لے گا، وحشت قبر سے بچا لے گا، اسے کسی کا محتاج نہیں کرے گا. یہاں تک کہ اس نے یہ کلمات پڑھ کر اتنی نیکی کمائی کہ اس نے درے جو ہے وہ جنت پہ دستک دے دی. یہ ایک ہے عزیزان اگرامی ہے نا لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین. اس کے لیے کئی سارے دوسرے بھی اعمال ہیں، لیکن ایک عمل یہ ہے. دوسرا عمل اب اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہتے ہیں جو کوئی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ واحدا 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 صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا کہے گا، خدا اسے 45,000 نیکیاں عطا کرے گا اور 45,000 درجات اس کے بلند کرے گا. جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا، اور ایسے انسان کی طرح کہ جس نے دن بھر میں 12 قرآن ختم کیے اتنا ثواب اسے عطا کرے گا. یہ دوسری روایت ہے. تیسری روایت کیا ہے؟ وہ امام محمد باقر علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہتے ہیں ایک جناب جبرائیل رسول خدا کے پاس آئے جبکہ صفا مروہ کے درمیان میں تھے. ان کو پیغام دیا کہ یا رسول خدا، آپ کی امت کا کوئی شخص اگرچہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ وحدہ 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 کہے گا تو خدا بند عالم اسے خوش نصیب و خوش بخت کر دے گا، اس کی قسمت کو سنوار دے گا. تو یہ تینوں چیزیں آپ ہیں یہاں پر، اس کی کاپی کر لے گا، یا انشاءاللہ میرے اس پہ پڑی ہوئی فیس بک پہ میں نے ڈالی ہے تاکہ وہاں سے بھی آپ کاپی کر سکتے ہیں یا اپنے اس پہ فون میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، تاکہ اس سے جب آپ کو موقع ملے آپ ایسے کلمات کو دہراتے رہیں. یہ آپ کے وقت کا صحیح استفادہ. جب بھی آپ فری ہوں، گاڑی چلا رہے ہیں، بیٹھے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کریں، آپ اس کے ذریعے یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے آپ کیا بینیفٹ اٹھا رہے ہیں. یہ ہے انشاءاللہ. اس کے بہت سے دوسرے عنوانات ہیں، وہ آپ کو مجھے موقع ہوگا تو عرض کروں گا، لیکن یہ مختصر آج کے یہ وہی جس طرح آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی تو پوری جو ہے ایک خاص آیت ہے، لیکن ایون اس کا ایک جملہ جو ہے لا الہ الا اللہ بھی، اس کی پوری ڈیٹیلز میں آپ کو کافی دلیل کے ساتھ مجلس پڑھی تھی کہ رسول کا پہلا جملہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تھا، کہ لا الہ الا اللہ کو فلاح پا جاؤ گا. یہ اس کی فلاح کی دلیل ہے. بس آپ کی زحمت ختم ہو جائے. آپ اس کو اپنے ذہن نشین رکھیں کہ یہ کلمات چھوٹے ہیں، لیکن جس خالق کی آپ جو ہے وہ عبادت کر رہے ہیں وہ بہت بڑا ہے.
تو اس کی طرف سے آپ کے لیے اجر بھی بہت بڑا ہے۔ تو بہرحال ان کلمات کو حفظ کر لیں، اپنے زبان پہ رکھیں تاکہ خدا اس کی جزا دنیا اور آخرت میں آپ کو عطا کر سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا وولدا صالح۔ پالنے والے تجھے واسطہ اپنے پاک میں شفائے کامل عاجل عطا فرما، پالنے والے پریشان کو دور فرما دے، توفیقات میں اضافہ فرما، پالنے والے ہمارے بزرگ سایہ ہمارے سروں سلام ساتھ محفوظ رکھ، پالنے والے حاضرین مجلس کے نیک حاجات و مراد قبول فرما، پالنے والے ہم اس وقت دنیا سے اٹھائے اب تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے، پالے اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھ کر اسے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے ہمارے امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود رکھ، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، صلی علی محمد صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ وسیر رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، اشہد ان علی حجۃ اللہ۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاح۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یا محسن قد اتاک المسی انت المحسن ون المسی فتجاوز عن المسی۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ هو الذی بعث فی الامین رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یحلق بهم وهو العزیز الحکیم۔ ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين۔ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها تركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو والتجارة والله خير الرازقين۔ كذلك الله ربي الله أكبر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر۔ رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ الله أكبر۔ سبحان ربي